معزز صحافی حضرات، دوستوں، بھائیوں، آپ کا ایک تو بہت شکریہ مختصر نوٹس کے اوپر تشریف لانے کا۔ ہم مختلف کاموں میں اس طرح سے الجھ گئے تھے کہ یہ بر وقت آپ کو پیغام نہیں ہو سکا، جس پر ہم معذرت خواہ۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی پریس کانفرنس میں اس طرح سے نہیں ہوگا اور آپ کو کم از کم 2-4 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر ہی ہم زحمت دیں گے۔ پریس کانفرنس یا بریفنگ جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے جو کراچی سمیت سندھ کے 13 مختلف اضلاع میں بجلی کا شدید ترین بحران ہوا ہے پچھلے 2-3 روز سے، جس میں بہت اضافہ ہو گیا ہے، اس کے حوالے سے اپنا لائحہ عمل، اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کے لیے آپ احباب کو زحمت دی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گرمی کے اس موسم میں کہ جہاں سورج آگ برسا رہا ہے، وہاں وابڈا، ہیسکو، دیگر ڈسٹریبیوشن کمپنیز، کے الیکٹرک، ان کی نااہلی کی بنیاد پر کی وجہ سے شہریوں کی، سندھ کے شہریوں کی رمضان میں روزے رکھنا بہت ہی کوئی اذیت کا کام ہو گیا ہے۔ دنیا بھر میں جن ممالک کو ہم کافر ملک کہتے ہیں، وہاں شہریوں کو سہولیات پہنچانے کے لیے رمضان میں خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہاں خصوصی اہتمام یہ تھے کہ جوں ہی گرمی کا زور بڑھا، رمضان المبارک شروع ہوئے اور بجلی غائب ہو گئی۔ صرف کراچی کا مسئلہ نہیں ہے، حیدرآباد ہو، میرپور خاص ہو، جام شورو ہو، ٹنڈو الایار ہو، سکھر ہو، نواب شاہ ہو، تھرپارکر ہو، سب جگہوں سے ایک ہی جیسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ شہری گرمی کے موسم میں بجلی کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ اگر ہم کراچی کی بات کریں تو کراچی میں بجلی کا محکمہ پرائیویٹائز ہے۔ کے الیکٹرک کے پاس 1 دہائی سے بھی زیادہ ہو گیا کہ انہوں نے ان کی مناپلی ہے اور یہاں پر جناب وہ بجلی کا محکمہ چلا رہے ہیں۔ لیکن ہر موسم گرما میں ان کا رونا پرانا ہوتا ہے کہ ہمیں جو نیشنل ٹرانسمیشن کی ڈسٹریبیوشن ہے، NTDC کی، جو 650 میگا واٹ بجلی کے آنے ہیں، وہ پورے نہیں آ رہے یا ہمیں گیس نہیں آ رہی۔ اس موضوع کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن پہلے ہمارا کے الیکٹرک سے یہ کہنا ہے کہ آپ کیوں کر بجلی پروڈیوس نہیں کر رہے؟ آپ کیوں کر 2.5 کروڑ سے زیادہ آبادی کے اس شہر کو بجلی مہیا کرنے کی جو آپ کی ذمہ داری ہے، اس میں آپ کتنی بجلی پیدا کر رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہم بجلی کے تاروں کی مینٹیننس کر رہے ہیں، مرمت کر رہے ہیں۔ یہ مرمت کرنا آپ کو گرمی کے موسم میں ہی کیوں یاد آتا ہے کہ شہری بلبلا اٹھتے ہیں جب مئی اور جون کی دوپہر میں مرمت کے نام کے اوپر یہاں ان کے علاقوں کی کئی گھنٹوں کے لیے بجلی بند ہوتی ہے۔ عام تاثر یہ ہے کہ آپ سستی بجلی کے حصول کے لیے NTDC کے 650 میگا واٹ اور سوئی سدن کے جو گیس ہے اس کا آپ انتظار کرتے ہیں۔ آپ اپنے پیسے سے فرنس آئل کے ذریعے بجلی نہیں پروڈیوس کرتے۔ جب آپ بجلی پروڈیوس نہیں کرتے ہیں تو بجلی آتی نہیں ہے، مہیا نہیں ہوتی ہے، لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور لوگ اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ جس کا ہم شکار ہیں وہ ہے وفاقی وزارت پانی و بجلی اور گیس کے محکمے سے۔ کراچی شہر کے لیے 280 MMCFD کا ایک اگریڈ اپون کوٹا مقرر ہے، یعنی روزانہ 280 ملین میٹرک کیوبک فیٹ وہ ملے گی۔ لیکن ہوتا یہ ہے 180، 160، 150، 140 MMCFD یہاں پر مل رہی ہوتی ہے۔ ہم حکمرانوں سے، سوئی سدن گیس سے سب سے یہ مطالبہ کرتی ہے متحدہ قومی موومنٹ کہ کراچی کے شہریوں کو اذیت سے نکالنے کے لیے فی الفور جو گیس کا اگریڈ اپون کوٹا ہے وہ مہیا کیا جائے تاکہ یہاں لوڈ شیڈنگ کی اذیت میں کچھ کمی آ سکے۔ تیسرا مطالبہ ہمارا وفاقی وزارت پانی و بجلی سے۔ آج کئی روز ہو چکے
جو KV کی ایکسٹرا ہائی ٹینشن ہے آپ کی، جو آپ کے ان کو کیا کہا جاتا ہے، جو گریڈز کے پولز جو ہوتے ہیں، پاورز کے ہائی ٹینشن کے جو پاور پولز ہیں وہ گرے ہوئے ہیں. آج کی صورتحال ہمیں یہ بتائی جا رہی ہے کہ 7 میں سے محض 2 جو پولز ہیں، جو ٹاورز ہیں، وہ کھڑے ہو سکیں اب تک. اللہ نہ کرے کوئی دہشت گردی ہو جائے، کوئی قدرتی آفت آ جائے تو پھر یہ حکام بجلی کے کیا کریں گے اگر 1 ہفتہ ہونے کو آ رہا ہے اور یہ 7 ٹاورز گرے جن میں سے محض 2 ابھی تک ایریکٹ ہو پائے ہیں. تو اس جانب یہ دیکھیں وفاقی وزارت پانی و بجلی کے آپ کر کے رہیں. آپ کی اس نااہلی کی بنیاد کے اوپر کراچی سے لے کر تھر پارکر تک شہری بلبلا اٹھے ہیں. شہریوں کے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے ہیسکو یا کے الیکٹرک یا دیگر جگہوں کے اوپر جا کر احتجاج کرنے کا. اسلام آباد تک تو پہنچ نہیں سکتے شہری. اسلام آباد تک MKM کے اراکین قومی اسمبلی وہاں وزارت پانی و بجلی سے ٹائم لے رہے ہیں. انہیں ٹائم دیا جائے تاکہ وہ جائیں، یہاں کے لوگوں کا وہ مقدمہ سنا جائے، اس کی بنیاد کے اوپر عمل درآمد کیا جائے اور لوگوں کو اس اذیت سے نجات دلائی جائے. ہم جہاں اسلام آباد میں وفاقی وزارت پانی بجلی کی کارکردگی سے سخت ترین نالاں ہیں، عاجز، وزیر اعظم نواز شریف صاحب اپنی انتخابی مہم میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ دور کرنے کا وعدہ لے کر آئے تھے. 4 سال میں لوڈ شیڈنگ تو کیا دور کرتے، وہ سارے کے سارے عذر پرانے ہیں کہ جو 4 سال پہلے بھی تھے. تو پھر آپ کی حکومت کا کیا فائدہ ہوا؟ وفاقی وزیر اگر محکمہ دفاع میں زیادہ مصروف ہیں خواجہ آصف صاحب، تو پھر نواز شریف صاحب ان کو ہٹائیں اس عہدے سے. وفاقی وزارت پانی و بجلی میں کسی اہل، کسی فعال اور درد مند آدمی کو وفاقی وزیر لگایا جائے اور وزیر مملکت کے نام کے اوپر ایک ایسے شخص کو بٹھا دیا گیا ہے. جگتیں لگانے سے اگر بجلی آتی تو یقیناً وفاقی وزارت پانی و بجلی بہترین قسم کی بجلی پیدا کر رہی ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے اور شہری بلبلا اٹھے ہیں، بلبلا رہے ہیں. ہم آج ہمارے عوامی نمائندوں نے حیدرآباد میں میئر، ڈپٹی میئر، MPs نے ہیسکو تک گئے ہیں، ریلی نکالی ہے، مظاہرہ کیا ہے. یہ مظاہرے جاری و ساری رہیں گے. کراچی میں کل شہری نکلے، نازم آباد میں اگر ایک مظاہرہ ہوا ہے، MQM ایسے پھر ہر مظاہرے میں پہنچنے کے اوپر علاوہ ہمارے پاس الیکٹرک نے زیادہ بجلی پروڈیوس کرنا شروع نہیں کی. اگر کے الیکٹرک نے یہاں پر مینٹیننس کے نام پر ایسے اوقات کار میں بجلی بند کرنا ختم نہیں کی کہ جس سے شہری اذیت میں آئیں. کہ الیکٹرک کی اعلی انتظامیہ سے کل متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا وفد مل رہا ہے. ہم وہاں ملیں گے، ان کو بتائیں گے کہ لوگوں کی کیا شکایات ہیں، ان کا نقطہ نظر بھی سنیں گے. جو کہ ہم نے یہاں پر کراچی کا مقدمہ لڑا ہے. ہم نے بتایا ہے کہ جناب ہمیں گیس کا جو کوٹا ہے نہیں دیا جا رہا ہے اور اس کے لیے کیا کیا جائے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر، ٹائیاں سوٹ پہن کر کراچی کی بجلی کا محکمہ نہیں چل سکتا. اگر آپ اربوں روپے کا منافع کما رہے ہیں تو اس اربوں روپے کا حصہ بھی کراچی شہر پہ آپ کو لگانا ہوگا. یہ چند باتیں تھیں، چند باتیں خواجہ ادار بھائی کرنا چاہیں گے اس حوالے سے. بہت شکریہ فیصل بھائی نے بڑی مدلل بات کی. دیکھیں، الیکٹرک کو ہم نے رمضان کی آمد سے قبل ایک الٹیمیٹم دیا تھا، سمجھایا تھا اور 2 دن کا ہم نے ٹائم دیا تھا کہ اپنے تمام معاملات درست کریں. میرا خیال ہے کہ الیکٹرک کی انتظامیہ شدید قسم کی غلط فہمی میں مبتلا. میں آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں، ہم کے الیکٹرک کو آج پریس کانفرنس کے ذریعے یہ ایک بار پھر متنبع کر رہے ہیں کہ کراچی کے شہری آپ کی غلط فہمی بھی اور آپ کی خوش فہمی بھی جلدی دور کر دیں گے. جہاں جہاں شہر میں مظاہرہ ہوگا، MQM اس مظاہرے کو اون کرے گی، اس مظاہرے میں شریک ہوگی. لوگ جہاں جہاں پانی اور بجلی کی وجہ سے بلبلائیں گے تو وہ درد صرف MQM ہی محسوس کر سکتی.
ایک طرف بجلی نہیں اور دوسری طرف ویسے ہی پانی کی قلت ہے، اور وزارت جو بلدیات ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، آپ دیکھیں وہ تو میئر کے کاموں پہ فوٹو سیشن کرانے سے فرصت نہیں، کبھی سحری کا موڈ ہو جاتا ہے تو سحری میں نکل جاتا ہے، کبھی افطار کے بعد موڈ ہو جاتا ہے تو 4 دوست مل کے افطار پہ نکل جاتے ہیں، اور پھر اس کی بھی خبر بناتے ہیں وزیر اعلیٰ کہ وزیر اعلیٰ طارق روڈ چلے گئے۔ بھائی وزیر اعلیٰ کا کام ہے ہر گلی میں گھومنا، وہ ایک گلی گھومتے ہیں، 4 دوست پکنک منانے نکلتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تصویریں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ماشاءاللہ وزیر اعلیٰ نے معائنہ کیا۔ ایک سیڑھی پہ چڑھ گئے وزیر اعلیٰ، ایک پروجیکٹ ڈائریکٹر سیڑھی پکڑا ہوا تھا، 2 سیڑھی پہ چڑھ گئے۔ یہ خبر ہے جناب، یہ خبر نہیں ہے، اور وزیر اعلیٰ کے بس کا کام نہیں لگ رہا مجھے صوبہ سنبھالنا۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ وزارت اعلیٰ جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب سنبھال پائیں گے۔ کے الیکٹرک کے ساتھ بھی میٹنگ کی، بڑے بڑے بیان آئے، کیا ہوا؟ میں چیف منسٹر سندھ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کیا آپ نے صوبے کے لیے؟ اسمبلی میں لمبی لمبی تقاریر کر کے بجلی آ رہی ہوتی تو آپ کو تو ہر چوک پہ کھڑا کر کے تقریریں کرواتے اور آپ کے منہ سے کرنٹ جھڑتے، آپ کی کسی تقریر سے کوئی گورنر سندھ صاحب نے بھی کے الیکٹرک سے ملاقات کی، وفاق کے نمائندے ہیں، کے الیکٹرک نے گورنر سندھ کے بھی احکام۔ اسی طریقے سے آج متحدہ قومی موومنٹ کا مطالبہ بڑھا جائے کہ پہلی چیز کے الیکٹرک اپنا قبلہ درست کرے، ورنہ پھر یہ عوام جو مظاہرے کر رہی ہے، جو سیاسی طور پر ہم معاملات کو تکنیکی طور پہ معاملات کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر ہم اس سے معذرت چاہیں گے، پھر عوام کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ دوسری بات، وفاقی وزیر پانی و بجلی نواز شریف صاحب سے یہ مطالبہ ہے کہ بالکل فیصل بھائی نے صحیح کہا، کسی اہل درد مند شخص کو وہاں اپوائنٹ کریں۔ خواجہ آصف صاحب آپ سے میری چھوٹے بھائیوں کی طرف اپیل ہے، آپ اس سے استعفیٰ دے دیں، اور آپ کے یہ بس کا کام نہیں ہے، آپ وزارت دفاع سنبھالیں۔ عابد شیر علی صاحب، آپ منہ سے جتنی بجلی بنا رہے ہیں، بجلی آپ کے منہ سے آپ کے بیانوں سے جو آگ لگ رہی ہے وہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں۔ آپ بھی بجلی کے محکمے میں وزیر مملکت کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی اس سے استعفیٰ دیں اور نواز شریف صاحب کسی اور کو بلائیں، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نواز شریف صاحب کے اپنے بیانات ہیں، شہباز شریف صاحب کے اپنے بیانات ہیں، اسی طرح پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب کے اپنے بیانات ہیں۔ ہر الیکشن سے پہلے آپ لوگ اسی طرح کے بیان دیتے ہیں، اب پھر الیکشن آ رہا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جان بوجھ کر بجلی کا بحران پیدا کیا جا رہا ہے تاکہ عوام کو بیوقوف بنایا جائے۔ پورے پاکستان کے اندر بجلی کا بحران ہے، لیکن بالخصوص صوبہ سندھ کی ہم آواز بلند کر رہے ہیں، اور مؤثر ترین آواز ہے، کوئی دھمکی نہیں دے رہے، کوئی الٹیمیٹم نہیں دے رہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان مظاہروں میں اگر شدت آئے تو ہم ان مظاہروں کو روکیں گے نہیں، بلکہ مظاہروں کا ساتھ دیں گے، مظاہرین کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کراچی میں بلدیہ، سرجانی ٹاؤن، ملیر، اورنگی، نیو کراچی، قصبہ، یہ شاہ فیصل، یہ علاقے پانی کی قلت اور بجلی کی وجہ سے بلبلا رہے ہیں۔ کے الیکٹرک نے پہلی سحری بھی خراب کی، دوسری اپنی تو آخرت خراب کی، ہماری سحری خراب کی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی آخرت خراب کریں، اپنا بیڑا غرق کریں، لیکن کراچی کے لوگوں کو بجلی دیں، وہ کراچی کے لوگوں کے ملازم ہیں۔ کے الیکٹرک والے کمپنی کے مالکان نہیں ہیں، وہ ہمارے ملازم ہیں، ہمارے پیسوں سے، ہمارے ٹیرف سے ہم بجلی کا بل دیتے ہیں، تو وہ یہاں پر یہ سوٹ بوٹ پہن کر یہ سیلریز لیتے ہیں۔ اگر کراچی کے غریب لوگوں کو، کراچی کے متوسط طبقے کو کراچی کے مہیا نہیں کی جاتی تو کے الیکٹرک کو ہم واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے آپ کے دل میں کسی بھی قسم کی کوئی ہمدردی اور کسی بھی قسم کا کوئی، ہم آپ کے لیے کوئی فیور نہیں کر پائیں گے، ہم مظاہرین کا ساتھ دیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، امید کرتے ہیں کہ یہ جی ہاں بڑا اچھا سوال کیا بھائی۔ کل ججمنٹ آئی ہے، 29 تاریخ کو کل ایک ججمنٹ آئی ہے کے الیکٹرک کے خلاف ہائی کورٹ سے، اور وہ ججمنٹ یہ آئی ہے
کہ کے الیکٹرک کا یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ کسی علاقے میں بجلی چوری ہو تو وہاں کی بجلی بند کر دیں. یہ کل کی ججمنٹ ہے. جو بل دے رہا ہے اسے بجلی ملنی چاہیے. جس نے بل پے کر دیا ہے چاہے وہ قسطوں میں پے کیا اسے بجلی ملنی چاہیے. لیکن میں میڈیا کے توسط سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ بجلی کے بحران پر عدالتوں کے سوموٹو پر بھی سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں. عدالتوں میں کیس تاریخ پہ تاریخ اور تاریخ پہ تاریخ والا حساب ہے. عدالتیں فیصلہ نہیں کرتی. تو یہ بڑی ذمہ داری عدالتوں کی. یا تو عدالتیں سوموٹو لینا یا تو عدالتیں کیس نہ لیں, اور اگر کیس لیں تو اس کا فیصلہ جلدی کریں. یہ نارمل کیس نہیں. پانی اور بجلی کے اوپر جو کمیشن بنے جو بھی کل پٹیشن ناظم حاجی صاحب کی لگی ہے, یہ غیر معمولی کیس ہے. اگر عدالتوں نے کیس حل کرنے تو بالکل عدالتیں پٹیشن لیں, لیکن اگر عدالتوں نے کیس ہی حل نہیں کرنے تو رجسٹری سے کیس کو فارغ کر دیں, نہ لیں کیس. عدالتوں پہ بہت بڑا اس وقت سوالیہ نشان ہے. دیکھیں, اس وقت ہو یا اس وقت ہو, فیصلہ کرنے والا ہر شخص ذمہ دار. پرائیویٹائزیشن اپنی جگہ ملک کے لیے ضرورت ہے, لیکن پرائیویٹائزیشن کے پیچھے کوئی رینو کٹا یا کاکا اپنا شیئر لے کے بیٹھا ہوا ہے تو یہ ذمہ داری تو پھر حکومتوں کی بھی ہے, میڈیا کی بھی اور عدالتوں کی بھی ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پہلی سحری میں لائٹ گئی ہے اور یہ بحران ہوا ہے تو اسی وقت خواجہ ادار صاحب بھی اور میں خود بھی, کیونکہ الیکٹرک کی ہائیسٹ مینجمنٹ اور اتھارٹیز ہیں, نہ صرف یہ ان کے سے رابطے میں تھے بلکہ اس مسئلے کو حل کرانے کے لیے علاقوں ہمارے جو ایم پی ایس تھے جہاں پر یہ لوڈ مینجمنٹ کر رہے تھے, ہمارے لوگ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے. اگر کوئی ہم سے توقع یہ رکھتا ہے کہ جس طرح وہ کے پی میں ہو رہا ہے کہ وہ ایک ایم پی ایس آپ جا کے اور بٹن آن کر کے آ جائیں, اچھا کہیں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہو تو شاید آپ بٹن آن اور آف بھی کر سکتے ہیں, لیکن جب پیچھے این ٹی ڈی سی سے نئی سپلائی آ رہی ہے اور بیک اینڈ پہ کی وجہ سے یہ ٹرپنگ ہو رہی ہے تو شاید بڑے سے بڑے انجینئر بھی نہیں کر سکتے. ایک سیاسی جماعت کیا کر سکتی ہے؟ سیاسی جماعت کا کام یہ ہے وہ سارے کے سارے جو محکمے ہیں, سارے کے سارے جو متعلقہ لوگ ہیں, جو ادارے ہیں, ان کو اپروچ کرے تاکہ اس کا کوئی حل نکالا جائے. جو ہماری نظر میں حل ہے وہ ہم نے بیان کیا, وفاقی حکومت سے لے کر صوبائی حکومت تک اور کے الیکٹرک تک سب کو اپروچ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کریں. تو کراچی کے شہریوں کو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم محض اس بنیاد کے اوپر کسی کی گرفتاری, کسی کی ایف آئی آر یا کسی دھرنے کا مطالبہ نہیں کریں گے یا اس کا نام نہیں لیں گے, بلکہ ہم قابل عمل جو حل ہے وہ بتا رہے ہیں. عدالتوں سے لے کر ایوانوں میں جا کر کھڑے ہو رہے ہیں اور ان کے دروازے پہ بھی جائیں گے. ہماری اس میں کوئی ہمیں ایشو نہیں ہے کہ ہم کے الیکٹرک کے کل ہیڈ آفس جائیں اور ان کی انتظامیہ سے ملاقات کریں اور ملاقات کے بعد ان کو پابند کریں اس بات کا کہ جناب آپ نے کیا میکینزم ایوالو کیا ہے 2 دن میں ہوا. تو شہریوں کو سیاسی جماعتوں سے یہی توقع ہوتی ہے. سیاسی جماعت ایز اے پریشر گروپ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جاگیے. یہ جو نام نہاد قسم کے دورے کر رہے ہیں اور جس کو ہمارے بہت سارے دوست ہائی لائٹ کر کے کہ کہیں سے وزیر اعلیٰ صاحب نے دہی بڑے کھائے, اس دہی بڑے کی بنیاد کے اوپر کراچی کے شہریوں کو 45 منٹ زیادہ ٹریفک جام میں الجھنا پڑ گیا. اگر آپ شام کے 5 بجے پیک آورز میں روزے میں بنس روڈ کا دورہ کریں گے تو ہم حکومت کو جگا رہے ہیں, حکومت کو جگانے کا کام کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں کراچی کے شہریوں کو پتا ہے کہ ایک علاقے میں جہاں ان کا یہ مسئلہ اگر کہیں تاریں گر گئی ہیں, ایم ٹی ایم کے یو سی کے چیئرمین, وائس چیئرمین, کونسلرز, ایم پی ایس کھڑے ہوئے ہیں, کہیں پی ایم ٹی کے انسٹالیشن ہے, ایم ٹی ایم کے ایم پی ایس ایم این ایس کروا رہے ہیں, کہیں زائد بلوں کا مسئلہ ہے, ہمارے یو سی کے چیئرمین اور پینلز اور ایم پی ایس وہ بل ریسیو کر کے الیکٹرک میں وہ مقدمہ لڑ رہے ہیں. تو میرے خیال میں شہریوں کو پتا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کس طریقے سے ان کے یہ مقدمہ لڑ رہی ہے.
ٹھیک. یہ آرگنائزیشن لیول سے قسیم بتایا آپ کو کہ آج حیدرآباد میں بھی ہم نے کیا ہے مظاہرہ, اور کراچی میں بھی کل ہمارا ڈیلیگیشن جا رہا ہے, جو کہ پہلی کڑی ہے. اگر ضرورت پڑتی ہے تو پھر ایم کیو ایم کا احتجاج کوئی 150 لوگ شارع فیصل لا کر نہیں ہوگا. ایم کیو ایم کا احتجاج پھر ایک ایک علاقے میں ہوگا اور کے الیکٹرک کے ہیڈ آفس کے اوپر بھی ہوگا. ہم ہائی جیک نہیں کر رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں اس مسئلے کو حل کیا جائے تاکہ کسی کو بھی اس پر سیاست کرنے کا موقع نہ ملے. بجلی پیدا کرنے کا اس سے کیا تعلق ہے خبر؟ بجلی پیدا کرنی ہے, بجلی فرنس آئل سے پیدا ہوگی, بجلی گیس سے پیدا ہوگی. لوگ بھرتی کریں, لوگ نکالیں, اس سے بجلی کا تعلق نہیں. دوسری بات, میں آپ نے بھی کہا طارق بھائی, یہ بالکل ویسے ہی ایس ایم ایس کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں جس ایس ایم ایس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قومی اسمبلی کی کینٹین میں 2 روپے کی چائے ہے اور 10 روپے کا قورمے کی پلیٹ ملتی ہے اور ایک ایم پی اے کی تنخواہ جو ہے 5 لاکھ روپے. یہ بالکل اسی طریقے سے ایس ایم ایس ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ جناب مجھے بتا دیجئے کہ اگر سید سردار احمد صاحب کے بھائی جب کراچی الیکٹریسٹی سپلائی کارپوریشن تھی 1976 میں, اس وقت اگر وہاں ملازم ہوئے تو کیا ان کا گناہ ہے کہ وہ وہاں پر ملازم ہو؟ ان کے علاوہ ایم کیو ایم کے کسی ایک, اور وہ بھی اب نہیں ہیں, ریٹائر ہو چکے ہیں, ایم کیو ایم کے کسی ایک رہنما ذمہ دار کے گھر والے یا بھائی بہن بھتیجے اگر وہاں پہ ملازم ہوں تو آپ بتا دیجئے. جن کا نام آپ نے دبے دبے الفاظ میں لیا ان کے نام آتے ہیں. پرویز مشرف صاحب کا دور ہو یا زرداری صاحب کا, کہ کس کس کی دبئی میں اور کہاں کہاں پر ابراج میں اور کہاں پر پارٹنرشپ ہے. ایم کیو ایم کی نہیں ہے. اگر ایسی ہوتی تو پھر ایم کیو ایم کھڑے ہو کے گلیوں میں اور محلوں میں مظاہرے ان کے لیے نہیں کر رہی ہوتی. چلا دینا اپنے چینل پہ, نہیں کبھی نہیں چلائے گی پالیسی نہ آ جائے. نہیں, میرے خیال میں یہ پھر آپ بہت زیادتی کر رہے ہیں. بھتہ شاید ٹی وی چینلز کو جاتا ہے, اس لیے وہ ٹی وی سن تو لیجئے نا, میں اب کہہ رہا ہوں ہمارے پاس تاثر یہ ہے اشتہار کی شکل میں شاید ٹی وی چینلز کو بھتہ جاتا ہے کہ ٹی وی چینلز اس طریقے سے نہیں اٹھاتے. یہ وہ تاثرات ہیں جو بدقسمتی کے ساتھ بن جاتے ہیں یا بنا دیے جاتے ہیں. ایم کیو ایم پاکستان کے الیکٹرک سے نہ 1 روپیہ پہلے کبھی لیا ہے, نہ لے رہی ہے اور نہ لے گی. اس سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم آگ لگانے کا حکم نہیں دے, لوگ کیوں نہیں مارے جا رہے ہیں مظاہرے کے نام کے اوپر, یہ پالیسی ایم کیو ایم پاکستان کی نہیں ہے, تو یہ بحثیت مجموعی نہیں ہے ہماری پالیسی. عدم تصادم اور عدم تشدد کی ہماری پالیسی ہے. بلکہ میں تو میڈیا سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ الیکٹرک کے اشتہارات کا بائیکاٹ کریں, ملک کے قومی مفاد ہے. میڈیا سے اپیل کرتا ہوں, میڈیا سب سے زیادہ آواز بلند کرتا ہے کہ الیکٹرک وابڈا ہیسکو کے اشتہارات کا میڈیا بائیکاٹ کرے. اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ قومی مفاد میں ہمارے میڈیا کے لوگ جو اتنے ماشاءاللہ میڈیا پاکستان کے 20 کروڑ لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے, ہمارے کتنے میڈیا والے غریب لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تھینک یو.